ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ چند روپے صوفی کی مٹھی میں ڈال کر ناظم نے کہا، یہ گھر کا خرچہ ہے، مہینہ بھر اسی میں گزارا کرنا ہوگا، اور جھٹ سے بغیر صوفی کو دیکھے گھر سے باہر نکل گیا۔ صوفی حیران سی بیٹھی مٹھی میں چند نوٹ دیکھ کر تلملا اٹھی اور جلدی سے باہر آئی، یہ کہنے کے لیے کہ اتنے سے روپوں میں گزارا نہیں ہوگا، مگر ناظم کو دفتر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ موٹر بائیک سے یہ جا وہ جا، اور صوفی باہر برآمدے میں کھڑی ناظم کے اس رویے سے پریشان سی ہو گئی۔ آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ سیاہ بادل بڑھتے ہوئے تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہونے لگی۔ اس کے تصور میں ایک چہرہ آ گیا، اس کی چمکتی آنکھیں جن میں محبت رچی تھی، کئی کہانیاں چھپی تھیں، اسے یاد آنے لگیں اور ایک ایک کر کے تمام واقعات سامنے آ گئے۔ اپنے ہی گھر میں اسے ڈرائنگ میں بیٹھا دیکھا تاکہ آنے والے کو میں اچھے طریقے سے دیکھ لوں۔ میں نے اس کو پوری طرح غور سے دیکھا ہی نہیں تھا اور وہاں سے بھاگنے لگی تو ایک دم اس کو پیچھے آتے ہوئے بولا، پلیز آرام سے بیٹھیں، مجھ سے بات چیت کریں، گھر والوں نے موقع دیا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شرم و حیا سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ جیسا کہ آپ کے بھائی کو بتا چکا ہوں، میرا بہت بڑا کاروبار ہے، آپ کو خوش رکھوں گا، آپ کی بڑی سے بڑی خواہش پوری کر دوں گا۔ صوفی چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے ماسٹرز کیا ہے، آج کل گھر میں وقت گزرتا ہے۔ اوہ، آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ میرے خیالوں میں شریک سفر ایسی ہی لڑکی تھی۔ اس کو صوفی بہت پسند آ گئی تھی۔ اچھا خاصا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، مگر ناظم اس کے بھائی کا دوست تھا، بہت ہونہار، بہت اچھے عہدے پر فائز۔ رشتہ طے ہوا اور صوفی کی شادی ناظم سے ہو گئی، مگر قسمت کا لکھا کون پڑھ سکتا ہے۔ ناظم جس محکمے میں کام کرتا تھا وہاں فرم بند ہونے کی صورت میں اس کی نوکری ختم ہو گئی۔ مجبوراً وہ کسی اور محکمے میں کام کرنے لگا، مگر اتنے روپے نہیں ملتے تھے۔ صوفی بڑی مشکل سے گزارا کرتی اور اکثر راحیل کو یاد کرتی۔ اگر اس کے ساتھ شادی ہوئی ہوتی تو آج وہ عیش کر رہی ہوتی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اندر آ کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ خلاؤں میں چھپے ہوئے درد کی کہانی ڈھونڈنے لگی تو راحیل کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ بس ایک ہی غم اس کے دل کے نہاں خانے میں چھپا ہوا تھا۔ اس درد کی چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر ایک ہی پچھتاوا تھا کہ اگر راحیل کے ساتھ شادی ہوتی تو اس کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ وہ ضرور جانتی تھی کہ ناظم اس کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ ایک اور بھی دکھ اس کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، جس کی دیکھ بھال وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی ماں کو رکھنے کے لیے اپنی مجبوری ظاہر کرتا۔ اگر ماں کو اپنے گھر لایا تو میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسے اپنی ماں سے بے پناہ محبت تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے آئی۔ ناظم نے ان کو رکھنے سے انکار نہیں کیا تھا، اور ایک تو اس کا تعلق صوفی سے تھا، دوسرا انسانیت کا جذبہ ناظم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صوفی کی والدہ کا علاج معالجہ اور ادویات کا بہت خیال رکھتا، اس کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرتا۔ بچپن سے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ صوفی کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا۔ وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات بڑے ناگفتہ ہو گئے۔ صوفی نے بھی کبھی بھائی سے امداد نہ مانگی، نہ ہی کبھی بھائی کو خیال آیا۔ حالانکہ ناظم کے حالات شبیر سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ناظم نے بہت کوشش کی کہ بہتر سے بہتر ملازمت ملے، مگر نہ جانے کیوں ابھی تک وہ مایوسیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ماں اس کے گھر میں رہتی تھی، صوفی کوئی لمبی چوڑی فرمائش نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن راحیل کا فون آ گیا۔ کون؟ صوفی میں راحیل۔ صوفی کا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کہیے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے بھول نہیں پایا۔ پہلی نظر میں آپ نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بھولنا چاہوں بھی تو بھول نہیں سکتا۔ مجھے تمہارے گھر کے حالات معلوم ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے بھائی نے تمہاری شادی ناظم سے کیوں کر دی۔ صوفی نے اپنے امڑتے ہوئے غم کے جذبات کو سنبھالا اور جواب دیا، اب ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
صوفی یقین مانو میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں، اگر تم ناظم سے خلا لے لو تو آج بھی شادی کرنے کو تیار ہوں تم سے۔ اچھا کیا آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ نہیں، میری بھی بیوی ہے، مگر پہلے دن سے میری اس کے ساتھ نہیں بنی۔ راحیل مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری ماں بھی میرے ساتھ رہتی ہے، مگر اس نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو کوئی بات نہیں، شادی کے بعد تم اپنی ماں کو میرے ساتھ رکھ سکتی ہو، میں ناظم سے بڑھ کر ان کا خیال رکھوں گا۔ صوفی نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ماں کے سامنے روتی تو وہ اور بھی دکھی ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ دیکھا جائے تو ناظم کا بھی کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے۔ پھر میرا دل راحیل کی باتوں میں کیوں الجھ جاتا ہے، اس کے مراد، شہانہ ٹھاٹ باٹ، یہ سب سن کر میں کیوں کم مائگی کا شکار ہو جاتی ہوں۔ کاش کہ بشر بھائی میری شادی فوراً راحیل کے ساتھ کر دیتے تو آج میں اس قسم پرسی کی حالت میں وقت گزار نہ رہی ہوتی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بغیر جانے پہچانے راحیل کی یادوں میں وہ ایسی کھوئی کہ اسے بھلا نہیں سکی۔ نہ جانے اس کو کیوں بار بار راحیل کی یاد آتی۔ وہ سوچ رہی تھی اور اس کی سوچیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ناظم کب کا کمرے میں آ کر اس کا جائزہ لے رہا تھا اور وہ سوچوں میں غرق تھی۔ وہ ہکلا گئی، یہی کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ کوئی بات نہیں، آنٹی دن رات دعائیں کرتی ہیں اور دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ جانتی ہو میں نے سوچا ہے کہ باہر برآمدے کا جو کمرہ ہے اس میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں، اس میں تم بھی میری مدد کرنا، دونوں مل کر اتنا روپیہ تو کما لیں گے کہ گزر بسر اچھی ہو جائے۔ صوفی نے نگاہیں اس پر جماتے ہوئے غصے سے کہا، اتنی جلدی بچے آ جائیں گے؟ شیخ چلی والی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ باہر ایک بورڈ لگانا پڑے گا، محلے کے بچے جو دور دور ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں آسانی سے آ جائیں گے۔ صوفی خاموش رہی۔ ناظم نے چند کرسیاں اکٹھی کیں اور ڈائننگ روم میں رکھ دیں۔ کھانا کدھر کھائیں گے؟ جب فیس آنا شروع ہوگی تو اور میز لے آئیں گے۔ 2 روز بعد ناظم نے باہر بورڈ لگا دیا۔ 1 ہفتے میں بچے آنا شروع ہو گئے۔ صوفی خود بھی چاہتی تھی کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ شام کے وقت وہ ناظم کے ساتھ مل کر بچوں کو پڑھانے لگی تھی۔ ایک روز بچے کے ساتھ اس کی ماں اندر آ گئی۔ صوفی نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ بڑی سلجھی ہوئی اور مہذب لڑکی تھی، اپنے بیٹے کو چھوڑنے اور لے جانے کے لیے خود آتی اور صوفی سے لیک سے لیک بھی ہو جاتی۔ ایک روز وہ رہنے کے لیے آئی تو اس کی آنکھوں کے گوشوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ موسم ابر آلود تھا۔ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، بارش بند ہونے کا انتظار کر لیں۔ صوفی نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے پوچھا، خیریت ہے؟ آپ پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے خالی نگاہوں سے صوفی کو دیکھا تو کہا، اداسی میرے مقدر میں ہے۔ صوفی اس کا ڈرائنگ روم میں لے آئی اور زبردستی بٹھاتے ہوئے گویا ہوئی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی اور صوفے کی پشت سے سر اپنا ٹکا دیا۔ صوفی جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ سوچنے لگی کہ اتنی امیر لڑکی ہے، BMW گاڑی میں بیٹھی اعلیٰ شان زندگی گزار رہی ہے، اس کو کیا غم ہو سکتا ہے۔ صوفی نے کمرے میں آ کر چائے پیش کی تو اس نے کہا، میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، مجھے تو آپ کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ روزانہ میاں بیوی ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے تو ہاتھ خالی ہیں۔ وہ کیوں؟ صوفی نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ بس میری شادی بہت جلد ہو گئی، میرے شوہر کو پرکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرے شوہر میں ایسا کون سا عیب ہے جو نہیں ہے؟ معاف کرنا، میں بہت غمزدہ تھی، آپ سے شیئر کر بیٹھی۔ پھر جانتی ہیں میرے بھائی کے دوست شبیر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ میری بہن کے لیے بھی آیا تھا، مگر جب میں نے راحیل کی چھان بین کی تو اس کا کردار داغدار تھا۔ کون راحیل؟ میرا شوہر۔ تو کیا شبیر آپ کے بھائی کے دوست ہیں؟ جی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے نغمہ کی شادی لڑکے کے ساتھ کیوں کر دی؟ میں شبیر کی بہن ہوں۔ آپ صوفی ہیں؟ جی۔ دیکھیں، راحیل کا رشتہ آپ کے گھر والوں نے نامنظور کر دیا۔ میری قسمت خراب تھی کہ میری شادی ایسے شخص سے ہو گئی جو انتہائی بے حس انسان ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ نغمہ زاروں قطار رونے لگی اور صوفی کو ماضی کے واقعات ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ راحیل کو یاد کر کے آنسو نہ بہاتی تھی۔ خیالوں کی دھوپ چھاؤں جو پہ کر اس نے سجا کر رکھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اتنی دردناک کہانی نغمہ کی سن کر اس کا سانس پھولنے لگا۔
پھر اس پیکر کی کرچیاں دور دور تک ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، بجلی کی کڑک سے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور ناظم اس کی آن بان میں سچا کھرا اور محبت کرنے والا شوہر جس کی عظمت کو وہ پہچان نہیں سکی۔ ناظم اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اور محبت میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔